یا مدبر اللیل والنہار یا محول الحول والآوال حول حالنا الى آسن الحال ماشاء اللہ. یا ملین الحدید لداود علیہ السلام افعل بنا ما انت اہلو ولا تفعل بنا ما نحن اہلو بجاء محمد عطرت الطیبین الطاہرین المعصومین یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین وبظہور حجت المہدی صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. آپ معزز محترم شرفاء عزادار ماتمی اپنا اپنا آرام چھوڑ کر بی بی شام کو پرسہ دینے کے لیے تشریف لے آئے ہیں. سارے خیالات سے بے نیاز ہو کر بآواز بلند صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بھی صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واہ واہ. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون سبحان اللہ. ولا يؤسي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. واہ واہ. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن. الذي ليس لصفته حد معدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وفتدى بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام على نبي الأمي المكي المدني الملقب بالطه والياسين الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين. لسيما بقية الله المنتظر الثاني عشر ولعنة الله على أعدائهم ومنكريهم ومبغضيهم وغاصبي حقوقهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. اللهم صل على محمد وآل محمد. سامعین محترم عزاداران مظلوم کربلا، میں نے آپ کے سامنے اللہ کی لا ریب اور بے عیب کتاب میں سے آیت نمبر 134 کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. ماشاءاللہ. مالک دو جہاں، مالک زمین و آسمان اپنی لا ریب اور بے عیب کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے. واہ واہ واہ. الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ
کہ جو اپنے اموال کو خرچ کرتے ہیں، خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں اور آسودگی میں بھی خرچ کرتے ہیں، جب ان کے پاس ہوتا ہے تب بھی خرچ کرتے ہیں اور جب نہیں ہوتا تو اس وقت بھی خرچ کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، واہ 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 واہ۔ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور ان لوگوں کی صفت یہ ہے کہ وہ اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، لوگوں کی خطاؤں سے درگزر کرتے ہیں۔ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور خداوند متعال کی ذات ان لوگوں کو پسند کرتی ہے جو لوگ یہ عمل انجام دیتے ہیں، ذات پروردگار ان کو پسند۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ یہ اس آیت کا ترجمہ تھا جو میں نے لفظ بلفظ آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ذات پروردگار ان لوگوں کو پسند کرتی ہے کہ جو انفاق کرتے ہیں اور مومنین کی مدد کرتے ہیں، چاہے وہ مومنین کی مدد کریں، مسلمانوں کی مدد کریں، کسی غریب کی مدد کریں، کسی یتیم کی مدد کریں، کوئی مسجد، واہ 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 واہ۔ جی جیو جہاں بھی خرچ کریں، ذات پروردگار ان لوگوں کو، ان کے اس انفال کو، ان کے اس کام کو پسند کرتی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور پھر اس کے بعد آپ کے اور میرے امام کا ایک لقب اس آیت میں بیان ہو رہا ہے کہ کاظمین الغیظ، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے القاب میں سے یہ بھی ایک لقب ہے۔ ہمارے امام کے القاب تو بہت زیادہ ہیں، ان کے القاب میں سے یہ ایک لقب ہے کہ ہمارے امام کاظمین الغیظ ہیں، وہ غصے کو پی جاتے تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو غصہ بہت آتا تھا، نہیں، بلکہ ذات پروردگار بتانا یہ چاہتی ہے کہ آپ کے امام وہ ہیں کہ جو حلم اور بردبار بھرے ہوئے ہیں۔ واہ 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 واہ۔ تاریخ میں دو موسیٰ گزرے ہیں، ایک موسیٰ نبی اللہ ہے اور ایک موسیٰ حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام ہیں۔ تو ذات پروردگار نے کوٹ کیا ہے جملہ کہ حضرت موسیٰ نبی اللہ بہت غصے والے تھے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے اور جب پھر واپس آئے، اذا رجع موسیٰ الی قومہ غضبان آسفا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور سے واپس آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام غصے میں تھے اور اپنے بھائی ہارون کی داڑھی پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ اے میرے بھائی، آپ نے کیا کر دیا، میری قوم گمراہ ہو گئی، میری قوم کو گمراہ ہو گئی ہے، آپ نے کیا کیا، میرے جانے کے بعد آپ ان کو سمجھا نہیں سکے۔ تو قرآن نے اس آیت کو کوٹ کیا کہ حضرت موسیٰ نبی اللہ غصے والے تھے۔ یہاں پر کہا جاتا ہے کہ اگر کسی نے خداوند متعال کے پروردگار کے قہر اور غضب کو دیکھنا ہو تو وہ نبی اللہ موسیٰ کو دیکھ لے، اور اگر کسی نے ذات پروردگار کے حلیم اور بردباری کو دیکھنا ہو تو وہ حضرت موسیٰ کاظم علیہ تاریخ اسلام میں دو موسیٰ گزرے ہیں جن کا میں نے آپ کے سامنے مختصر سا بیان کیا، اور تاریخ اسلام میں دو ہارون بھی گزرے ہیں۔ ان موسیٰ کے زمانے میں ایک ہارون وہ گزرا ہے کہ جو حضرت نبی اللہ موسیٰ کے زمانے میں گزرا ہے، اور ایک اور ہارون ہے کہ جو حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے میں گزرا ہے۔ جو
ہارون حضرت نبی اللہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں گزرا ہے، جو کلیم اللہ کے زمانے میں گزرا ہے، وہ ہارون تھا کہ جس کے بارے میں حضرت نبی اللہ موسیٰ نے ذات پروردگار سے دعا مانگی تھی اور کہا تھا ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من آلی۔ ذات پروردگار سے حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے دعا مانگی تھی کہ میرے بھائی میرے وزیر کو، میرے مشیر کو، میرے وسیع کو میری آل میں سے میرے آل میں سے قرار دے۔ تو ذات پروردگار نے نبی اللہ موسیٰ کی اس دعا کو قبول فرمایا اور جناب موسیٰ کلیم اللہ کی آل میں سے جناب ہارون کو ان کا وسیع اور جانشین قرار دیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جیو جیو۔ اور ایک دوسرا ہارون جو حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زندگی میں گزرا ہے، وہ دشمن آل محمد تھا۔ ایک اور تاریخی واقعہ ہے، وہ بھی آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ جب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام شہید ہو گئے، تو انہوں نے ایک وصیت لکھی۔ ان کو پتا تھا کہ جب میں چلا جاؤں گا، اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، تو پھر کیا مصیبتیں آئیں گی، کیا مشکلات بنیں گی۔ تو انہوں نے اپنی وصیت میں جو لکھا تھا وہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ماشاءاللہ کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے وصیت لکھی، اور وصیت میں سب سے پہلا نام ہارون رشید کا لکھا، اور دوسرا نام جو لکھا وہ مدینہ کے گورنر کا لکھا، اور تیسرا نام لکھا جناب حمیدہ خاتون جو حضرت کی زوجہ مبارکہ تھی، اور چوتھا نام عبداللہ کا لکھا، وہ بھی حضرت کے بیٹے تھے، اور پانچواں نام جو وہ لکھا حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا لکھا۔ اس لیے لکھا تھا کیونکہ ہارون نے واردات کرنی تھی، یہ کہہ لوں کہ ہارون نے خط لکھا مدینہ کے گورنر کو اور کہا تھا کہ حضرت کی وصیت پر عمل کیا جائے، اور جس کا نام سب سے پہلا ہے اس کو قتل کر کے، اس کا سر قلم کر کے میری طرف روانہ کیا جائے۔ جب یہ خط مدینہ کے گورنر کے پاس پہنچا تو اس نے جب اس کو دیکھا کہ ہارون یہ کہہ رہا ہے، تو اس وقت اس نے امام علیہ السلام کی وصیت کو دیکھا، تو وہاں پر ہارون کا نام لکھا ہوا تھا، سب سے پہلے ہارون کا نام تھا۔ تو اس نے کہا کہ سب سے پہلے نام آپ کا ہے، میں یہ خط بھی آپ کی طرف بھیج رہا ہوں اور ساتھ دلات بھی بھیج رہا ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو امام علیہ السلام کو پتا تھا کہ حالات کیسے ہوں گے، تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس طرح اپنے بیٹے کی حفاظت کی اور حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو بچایا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ٹائم ختم تو نہیں ہو رہا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا، ایک اور چھوٹا سا واقعہ بیان کر کے کو تمام کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ ایک مومن تھا جو بہت مقروض تھا، اور جو مقروض تھا وہ حکومت کا مقروض تھا، اور وہ آیا اور اس نے امام علیہ السلام کے سامنے آ کر یہ بیان کیا کہ مولا میں مقروض ہوں اور مجھ پر بہت زیادہ قرضہ ہے، اور وہ بھی حکومت کا ہے، اور مجھے ڈر ہے کہ حکومت کے درندے مجھے نقصان نہ پہنچائیں۔ تو اس وقت امام علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ میرے پاس کاغذ لے آئیں، قلم لے آئیں۔ تو حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ایک تحریر لکھی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جو تحریر لکھی، جو امام علیہ السلام نے لیٹر لکھا اس وزیر کی طرف، وہ یہ تھا کہ اعلم ان للہ تحت عرشہ ذلہ۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے جو لیٹر لکھا وہ یہ تھا کہ ان للہ اعلم ان للہ تحت عرشہ ذلہ، کہ جان تو کہ خداوند متعال کی عرش کے نیچے رحمت خدا کا سایہ ہے۔ وَلَا يُسْكِنْهُ إِلَّا مَنْ أَسَدَّ إِلَىٰ أَخِيهِ مَعْرُوفًا، اور کوئی بھی
रहमत के साए के नीचे नहीं आ सकता, कोई बंदा भी इस रहमत के साए के नीचे नहीं आ सकता, मगर वो आ सकता है कि जिसने अपने भाई के साथ नेकी की होगी। जिसने अपने भाई के साथ नेकी की होगी, व नफ़सा अन्हुल कुरब, और उससे दुख तकलीफों को दूर किया होगा, और दुख तकलीफों को दूर किया होगा। व अदखला फी क़ल्बिही सरूर, और उसके दिल में खुशी को दाखिल किया होगा। हज़रत मोहम्मद व आले मोहम्मद पर बावाज़े बुलंद तर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। माशाअल्लाह। जब ये तारीर उस हाकिम के पास पहुंची, उस वजीर के पास पहुंची, तो उसने अपनी जिंदगी को बदल लिया। इमाम ने जिस तरह फरमाया था उसने अपनी जिंदगी को ऐसे बदला। और इसी तरह जब फिर कोई मोमिन जाता उसकी खिदमत में, तो वो अपने कामों को छोड़कर उस मोमिन की खिदमत में पहले आता, उसका काम पहले करता, उसको खुशी पहले देता। तो हमें भी चाहिए कि हम भी इमाम के इस फरमान पर अमल करें। जब कोई मोमिन आ जाए तो पहले उठकर उसका काम करना चाहिए, ताकि वो खुश हो जाए। वो खुश होगा तो आपकी जिंदगी बन जाएगी, आपको जन्नत में क्या बात। ये नहीं समझना चाहिए कि ये छोटा है, ये मैं बड़ा हूँ, मेरे पास तो बहुत रातें है, बहुत लाखों की तादाद में है, ये तो बेचारा नहीं करना। फिर जब वो कभी इमाम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ तो उसने इमाम अलैहिस्सलाम से पूछा कि आप मुझ पर खुश हैं मेरे मौला, कि मैंने आपके मुताबिक जिस तरह आपने हुक्म दिया था मैंने अपनी जिंदगी को बदल दिया, अपने सारे कामों को आपके हुक्म के मुताबिक करता हूँ, जिस तरह आपने कहा था उसी तरह उसी तरह करता हूँ। तो उस वक्त इमाम अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया सुनेंगे आप? इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया सर्रनी, आपने मुझे खुश किया, व सर्रा अबी, और मेरे बाबे को खुश किया, व सर्रा अली इब्न अबी तालिब, और मेरे दादा अली इब्न अबी तालिब, वसर्रा नबी अल्लाह। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आपने मुझे खुश किया, मेरे बाबे को खुश किया, मेरे दादे अली इब्न अबी तालिब को खुश किया, मेरे जद रसूल खुदा को खुश किया। अल्लाह भी आप पर खुश है, मलाइका भी खुश है, सारी दुनिया आप सब आप पर खुश हैं, मैं भी खुश हूँ, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपनी जिंदगी को बदल लिया। इमाम पर बहुत मुश्किल वक्त आया, कितनी अजमत थी मेरे मौला की, कितना मकाम था मेरे मौला का, कितना रुतबा था, कितनी शान थी, लेकिन मुसलमानों को ये गवारा न हो सका। बस जल्दी खत्म करता हूँ, आप थक चुके होंगे। जब इमाम अलैहिस्सलाम को कैद किया गया तो हजरत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम अपने नाना के रोज़े पर कुरान की तिलावत फरमा रहे थे। हजरत इमाम अलैहिस्सलाम को मलऊन हारून ने 2 ऊँट मंगवाए थे, एक बसरा की तरफ रवाना किया था और एक बगदाद की तरफ रवाना किया था, ताकि मोमिनीन को पता न चले कि हजरत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम कहाँ कैद हैं। हजरत को कैद किया गया, मुख्तलिफ कैद खानों में रखा गया। सबसे पहले हजरत इमाम अलैहिस्सलाम को फजल इब्न रबी के कैद खाने में रखा गया, उसके बाद हजरत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम को फजल इब्न याह्या के कैद खाने में रखा गया। इन दोनों ने इमाम को छोड़ दिया। वो कहते हैं कि हमने हजरत इमाम से कोई चीज नहीं देखी सिवाय इबादत खुदा के, आपके और मेरे इमाम सिर्फ इबादत खुदा करते थे। उन्होंने लिखा हारून को कि हम इसको छोड़ रहे हैं, इससे हमने कोई ऐसे काम नहीं देखा सिवाय इबादत खुदा के। उसके बाद अज़ादारों, इस मलऊन ने
حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو سندھی بن شاہد کے قید خانے میں قید کیا. یہ قید خانہ بہت سخت تھا جس کی بہت سیکھیں تھی. میرے مولا 14 سال اس قید خانہ میں میرے مولا نے اس گزارا. قید خانہ بہت سخت تھا, بہت مشکل وقت میرے مولا نے گزارا. جب آخرکار میرے مولا کا جب وقت قریب آیا, میرے مولا کو جب رہائی ملی اور میرے مولا اپنے بیٹوں کو ملنے کے لیے گئے, اور جب واپس آئے تو میرے امام کو جب زہر دی گئی تو حضرت امام علیہ السلام کو روایات میں ملتا ہے کہ انگوروں میں زہر دی گئی, اور ایک روایات میں ملتا ہے کہ حضرت امام کو کھجوروں میں زہر دی گئی تھی. یہاں پر میں کہوں گا مولا آپ کو زہر دی گئی, میں قربان جاؤں آپ پر. زہر جو ہوتی ہے وہ لمحہ بلمحہ اثر کرتی ہے. مولا پر کتنا مشکل وقت تھا, زہر جب ملتی ہے تو پیاس بہت لگتی ہے. میرے مولا نے کیسے گزارا ہوگا وہ وقت, کتنا صبر کیا ہوگا. تنگ زندان تھا, زہر کی وجہ سے میرے مولا کتنے تڑپے ہوں گے, کیسے صبر کیا ہوگا. عزاداروں, جب میرے مولا شہید ہو گئے, اس ملعون نے 4 مزدور بلوائے اور میرے مولا کے جنازہ کو پل بغداد پر رکھوا دیا گیا. سواریاں جانے والی رک گئی. جب پتہ چلا تو ہارون کا ایک چچا تھا, چچا زاد بھائی تھا, اس نے اپنے غلام کو بھیجا پتہ کریں کہ اس پل پر کیوں رش ہے, کیوں لوگ جمع ہو گئے ہیں. تو اس وقت اس نے جا کر بتایا کہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا جنازہ پڑا ہے, اس لیے رش ہے. اس نے مدینے میں بغداد میں اعلان کروایا کہ اگر کوئی آنا چاہتا ہے تو شامل ہو جائے, حضرت امام کے جنازے میں شامل ہو جائیں. حضرت امام رضا علیہ السلام اجازت امامت سے آئے ہوں گے, اپنے بابا کے جنازہ کو اٹھایا ہوگا, غسل دیا ہوگا, کفن پہنایا ہوگا. میں کہتا ہوں مولا آپ کتنے خوش قسمت ہیں, آپ کو غسل بھی ملا, کفن بھی ملا, آپ کو دفن بھی کیا گیا. میں قربان جاؤں اپنے امام حسین علیہ السلام پر, جن کا جنازہ کربلا کی گرم ریت پر 3 دن پڑا رہا. جس کو غسل ملا اپنے بدن کا خون, کفن ملا تو کربلا کی گرم ریت. لعنت اللہ علی القوم الظالمین. زادہ باب تو آیا ٹر بھی چلے آئے, سچا مولک دو تیگ ہن جڑایا ہے. زادہ باب تو آیا ٹر بھی چلے آئے, سچا مولک دو تیگ ہن جڑایا ہے. غریب سچا باب جینا کہ پایا ہے. زادہ باب تو آیا ٹر بھی چلے آئے, سچا مول